اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ مکی سورہ ہے، 7 آیات ہے، ترتیبی مصحف میں پہلے نمبر پر ہے اور ترتیبی نزولی میں یہ 5ویں نمبر پر ہے۔ مکی وہ سورہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہو۔ مفسرین نے اس سورہ کے 22 نام ذکر کیے ہیں۔ اس میں سب سے مشہور نام الفاتحہ ہے، جس سے قرآن کریم کی ابتدا اور نماز کی ہر رکعت کی ابتدا ہوتی ہے۔ دوسرا نام ام القرآن ہے، یعنی قرآن کریم کی مقاصد اس سورہ میں موجود ہے، جس کی تفصیل یہ ہے۔ اس سورہ میں 5 اقسام توحید کے ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت، توحید حکم و تشریع، اور اس طرح معرفت کی 5 اقسام ہیں۔ معرفت ذات الہی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کی معرفت ان راستوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے، اہل طریق کی معرفت اور ان کے مخالفین کے بارے میں معرفت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے 5 نام ہیں اس میں: اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک، اور 5 گمراہ فرقوں کے بارے میں تردید ہے۔ نمبر 1 تمام مشرکین، نمبر 2 قدریہ، نمبر 3 جبریہ، نمبر 4 مرضیہ اور تمام مبتدعین، روافض وغیرہ، اور 5ویں نمبر پر جہمیہ۔ دعوی سورت، اس سورت کا دعوی اس بات صفات الوہیت خدائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لفظ الحمدللہ کے ذریعے۔ خلاصہ صورت یہ ہے کہ پہلے دعوے کا ذکر ہے، پھر اس پر 3 دلائل، پھر اس کا نتیجہ ہوگا توحید اور استقامت کے ذریعے۔ چوتھا دعا کی تعلیم ہدایت کے بارے میں۔ 5ویں نمبر پر ذکر ہے تمام فرقوں کے بارے میں، جو اچھے ہیں جو برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاص اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے جو عام مہربان ہے اور خاص رحم والا ہے۔ مدد مانگتے ہیں تمام حاجات میں اور تمام حالات میں۔ استعانت کے بارے میں ہے، امداد کے بارے میں ہے۔ اللہ اسم ذات ہے، ایسا اسم جس میں تمام اسم باکمال جمع کیے گئے ہیں۔ الرحمن وہ ذات جس کی نعمت عام ہے، دنیا میں عظیم نعمتوں والا۔ الرحیم وہ ذات جو خصوصی رحم اور فضل والا ہے اپنے بندوں پر دنیا اور آخرت میں۔ بندوں کی امداد کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے یہ صفات خاص کر دیے گئے۔ اس میں بسم مخفی ہے، یعنی خاص اللہ کے نام کے ذریعے ہم مدد مانگتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی خاص اللہ کی نام کی مدد سے، اس ذات سے جو رحمان اور رحیم ہے ہم مدد مانگتے ہیں ہر کام میں اور ہر حال میں، اور خاص اس وقت جب قرات شروع کرتے ہیں۔ اس کلمے میں رد ہے شرک پر استعانت پر، اور یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے اور تمام کتب الہیہ کا خلاصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدد مانگتے اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے تو ہر کام آسان بن جاتا ہے کلمے کی برکت سے۔ بہت با کمال ہے یہ کلمہ، اس کلمے کے اندر عظیم خزانہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام صفات خدائی کے خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ میں دعویٰ ہے اس سورت کا۔ 5 سورہ کی ابتدا الحمدللہ سے ہے: سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا، سورہ فاتح۔ قرآن کریم میں یہ کلمہ بہت مرتبہ ذکر ہے۔ حمد عربی کی لغت میں تعریف کرنے، صفات بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کے وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں، اور ان صفات کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1 تصرف، اختیار مطلق۔ نمبر 2 علم، ہر چیز کے بارے میں جو غائب ہو یا حاضر ہو، مکان ہو، ما یکون ہو۔ ان کو الوہیت اور خدائی کی صفات بھی کہتے ہیں، یعنی تمام صفات کے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ للہ، للہ خصیص کے لیے ہے، یعنی یہ تمام صفات الوہیت کے صرف ایک اللہ کے لیے خاص ہے، جس میں اس کا کوئی شریک نہیں، نہ نبی، نہ ولی، نہ کوئی بادشاہ، نہ جن، نہ کوئی فقیر، مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں، کوئی بھی شریک نہیں اللہ کے ساتھ۔ تو ہر قسم کی شرک پر رد ہے اس میں، اور تمام شرک کے فرقوں پر رد ہے۔ یعنی الحمدللہ میں تمام اقسام توحید کے ہے، یعنی سارا کا سارا توحید ہے اس کلمے میں، اور تائید ہے اس میں تمام اقسام توحید کے، اور تمام اقسام شرکیات کا رد ہے اس کلمے میں۔ اتنے عظیم، اتنی بڑی شان والا یہ کلمہ ہے رب العالمین۔ یہ اول دلائل ہے دعوے کے لیے۔ یہ صفت مشرک لوگ بھی مانتے ہیں،
سورہ مومن 86 اور 87 میں تائید موجود ہے۔ اور رب جو لفظ ہے وہ تربیت سے ماخوذ ہے، کوئی بھی چیز آہستہ آہستہ اپنے انجام تک پہنچانا۔ تربیت میں دو باتیں شامل ہیں، نمبر 1 پالنے والے اشیاء کو پیدا کرنا اور زندگی گزارنے والے اشیاء پیدا کرنا، اور دوسری چیز اس چیز میں پالنے کا اثر ڈالنا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی سر انجام نہیں دے سکتا، اس لیے یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اور عربی لغت میں رب کے اور بھی معنی موجود ہیں، اور بعض ان میں سے قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے ہیں، یعنی سید کو کہتے ہیں، مالک کو، خیرخواہ کو بھی رب کہتے ہیں، حاکم کو جس کے پاس حکم دینے کا اختیار ہو، معبود کو، سب کے لیے یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم میں ہر چیز کو پیدا کرتے ہیں اور پھر اس چیز کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں، تو اس کو رب کہتے ہیں، پالنے والا، پرورش کرنے والا، پروردگار۔ العالمین عالم کا جمع ہے، ما سوائے اللہ تعالیٰ کے تمام موجودات کو عالم کہتے ہیں، اس میں بہت سے اقسام ہیں، اسی وجہ سے جمع کا لفظ ذکر ہے ادھر، اور اس کے تفسیر سورہ شعراء 241، 26 اور 28 میں ذکر ہے۔ الرحمن الرحیم جو عام مہربان ہے اور خاص رحم کرنے والا ہے۔ رحمان دنیا کے تمام انسانوں پر، مخلوق پر رحم کرنے والا۔ الرحیم خاص مسلمانوں پر رحم کرنے والا دنیا اور آخرت میں۔ الرحمن الرحیم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، دلیل کے طریقے پر دعویٰ کی اس بات کے لیے دونوں رحمت سے محفوظ ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کے احسان فضل اور نعمت کرنے کو کہتے ہیں، اگر یہ بندے کی صفت میں ہے تو بہت نرم دل اور بہت نرمی کا معاملہ کرنے والا۔ یہ صفات پہلے بسم اللہ میں بھی ذکر ہوئے ہیں طریقہ دلیل استعانت کے لیے، اور یہاں اس مقام میں جو آئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے ذکر کیے گئے ہیں۔ مالک یوم الدین اختیار مند، اختیار والا، اور مالک ہے بدلے کے دن کا۔ مالک یوم الدین یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ بھی دلیل ہے دعویٰ کی اس بات کے لیے۔ مالک ملک سے نکلا ہے جس کے معنی ہے اختیار مند اور مالک، اور ان معنوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص صفت ہے۔ یوم الدین قیامت کے 33 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ الدین کے بہت معنی ہیں، یہاں اس کی معنی جزا یعنی بدلہ دینا۔ دنیا میں تو مخلوق میں بھی اختیارات ہوتے ہیں، اونرز ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں، مگر آخرت میں مالک صرف ایک ہی ہوگا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں کون دیتا ہے اور اس کو تقسیم کرنے والا کون ہے، اور ان نعمتوں میں فرق بھی ہے کہ نہیں؟ تو الرحمن اور رحیم کے ساتھ جواب ہوا۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کے استعمال کے تحلیل اور تحریم کا اختیار کس کی پسند ہے کہ نہیں، کہ استعمال اور کا اختیار یہ کسی کے، ان نعمتوں کے استعمال کے تحلیل اور تحریم کا اختیار کس کے پاس ہے؟ تو اس کا جواب مالک سے ہوا۔ اشارہ ہوا یوم الدین سے کہ ان نعمتوں کا استعمال تو کر رہا ہے، مگر ان کی جزا اور حساب کا انتظار بھی کرے۔ ان تمام نعمتوں کے بارے میں حساب کتاب ہونے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیرے لیے محتاجی اور بندگی کرتے ہیں، اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ہر چیز کے بارے میں اور ہر حال میں۔ ایاک نعبد، یہ ماقبل دلائل کا نتیجہ ہے۔ جب توحید ذات اور صفات کے بارے میں ذکر کیا گیا تو اب اس کے نتیجے میں توحید پل عبادت ذکر ہے۔ عبادت انتہائی عاجزی کے ساتھ، پورے اطاعت کے ساتھ عبادت ہے۔ اس میں دل کی عبادات، اعضاء کی عبادات، مالی عبادات، فرض و سنن، مستحبات، مکروہات، حرام تمام داخل ہے۔ حرام اور حلال میں اطاعت، یہ تمام عبادت ہے۔ ایاکا یعنی ہر عبادت خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور یہی توحید بھی ہے، اس لیے ایاکا پہلے ارشاد فرمایا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عبادات میں استعانت اور امداد مانگنا یہ بھی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے عبادت کے بعد اس کو خصوصی طور پر بیان کیا گیا، اور اس میں اشارہ ہے کہ بندہ عبادت کرنے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور بندے کی عبادت کا اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی احسان نہیں۔ یہاں ایاکا دلالت کرتا ہے اس پر کہ دعا، مدد کے لیے پکار، حاجت روائی، مشکلات کو دور کرنے، مشکلات کو رفع کرنے کے لیے استعانت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ یہ رد ہے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ نبی، ولی، کسی بزرگ وغیرہ کو سخت مشکل میں پکارتے ہیں، ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی حاجات میں پکارتے ہیں اور بطور بندگی ان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، تو یہ شرک ہے، مشرکین عرب کی طرح۔ اہدنا صراط المستقیم، جما دے ہم کو سیدھے راستے پر۔ اہدنا صراط المستقیم، جب توحید کے تمام اقسام ذکر ارشاد ہوئے، اب تعلیم ہے دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے ثابت قدم رہنے کے لیے
اس توحید پر۔ ہدایت لغت عرب میں خیر کا راستہ دکھانا، کبھی کبھی یہ شر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات کے بہت درجات ہیں۔ ایک درجہ ہدایت فطریہ اور دوسرا ہدایت ظاہری، تیسرا درجہ قوت عقلیہ دینا اور چوتھا درجہ عقلی دلائل پیدا کرنا نفوس اور اطراف عالم میں، پانچواں درجہ کتب الہیہ کا نزول اور رسول بھیجنا، چھٹا توفیق اور ثابت قدمی عطا کرنا، ساتواں توفیق کے نتیجے میں جنت تک پہنچانا۔ ان تمام درجات کے لیے لفظ ہدایت استعمال ہوا ہے۔ یہاں ہدایت سے مراد ثابت قدمی ہے اور اس درجے کی نسبت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ صراط مستقیم وہ راستہ جس میں زیادتی کجی نہ ہو، جو مقصد تک پہنچانے والا راستہ ہو۔ اس کی ترتیب قرآن پاک میں 4 طریقوں پر ہے۔ نمبر 1 توحید ربوبیت اور الوہیت سورہ ال عمران میں، دوسری بار صراط مستقیم قرآن کو کہا گیا سورہ انعام 126 میں، تیسری بار انبیاء کے راستے کو کہا گیا سورہ صافات 118 اور سورہ یاسین 4 نمبر آیت میں، چوتھی بار اتباع رسول کو صراط مستقیم کہا گیا سورہ زخرف 61 نمبر آیت میں۔ ان تمام کو صراط مستقیم کہا گیا۔ یہ تمام صراط مستقیم ہے، یہ تفسیر ہے قرآن کریم میں صراط مستقیم کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر انعام کیا ہے تو نے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم کے دعویدار تو بہت لوگ ہیں، تو ان کے لیے مکمل نشانی ذکر ہے کہ منعم علیہم کا راستہ مکمل راستہ اور دلیل ہے صراط مستقیم کے لیے، اور خصوصی نعمتیں خصوصی لوگوں کے لیے ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 الفت اور محبت آپس میں، نمبر 2 کتاب اللہ اور حکمت دینا، نمبر 3 طاعت اللہ اور رسول، نمبر 4 غیبین نصرت الہی، نمبر 5 نجات دنیاوی عذاب سے، اور نمبر 6 جنت کو داخل ہونا، نمبر 7 خاص منعم علیہم انبیاء علیہ السلام ہے، صحابہ کرام ہے۔ یہ قرآن کریم کے مختلف آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ صراط مستقیم راستہ انبیاء علیہ السلام کا ہے اور ان کے صحابہ کا راستہ ہے۔ تو جو کوئی نبی اور صحابہ کے راستے پر نہ چلے اور جن کے پاس دلیل نبی اور صحابہ کا نہ ہو، تو ان لوگوں کا دعویٰ صراط مستقیم کا جھوٹا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر غضب کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، منعم علیہم مغضوب علیہم اور ضالین دونوں سے بالکل جدا ہے۔ مغضوب علیہم یہود ہے، احادیث میں آیا ہے، اور یا ان کی طرح جن میں اسباب غضب کے ہو، اور وہ اسباب قرآن کریم میں 17 ذکر ہے۔ المغضوب لفظ میں اشارہ ہے کہ ان پر ہر طرف سے غضب ہے، اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اور مومنین کی طرف سے، اور روز قیامت اپنے تابعدار بھی ان پر لعنت بھیجیں گے۔ ضالین نسوارہ ہے، حدیث میں وارد ہے، اور وہ لوگ جن میں اسباب دلال ہے، اور یہ بھی 17 تعداد میں ذکر ہے۔ تو ان 2 لفظوں میں تمام باطل پرست لوگ داخل ہے جو حق کے مخالف ہے، جہل کی وجہ سے یا زد اور عناد کی وجہ سے، اور یہ دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام غضب اور ضلال سے معصوم ہے اور صحابہ کرام ان سے محفوظ ہے۔ آمین، یہ نماز میں اور نماز سے باہر کہنا سنت ہے۔